بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفلی روزوں کی فضیلت۔ واجب اور فرض روزوں کے علاوہ جو روزہ رضائے الہی کی خاطر رکھا جائے اسے نفلی روزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ سال بھر میں مختلف ایام میں کچھ روزے رکھا کرتے تھے جنہیں نفلی روزے شمار کیا جاتا ہے۔ نفلی روزے سال بھر میں جس وقت چاہے رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روزے ایسے بھی ہیں جو کسی خاص دن یا مہینے کی مناسبت سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے ایام عاشوراء کے روزے، شوال کے روزے۔ بہرحال ان نفل روزوں میں بعض روزے مسنون اور بعض مستحب ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر اسے سونا دیا جائے تو پھر بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ طبرانی۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیں۔ ارشاد ہوا، روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ تو نصف صبر ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دے گا۔ مسلم شریف۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور تیسری حدیث میں ہے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور کر دی جائے گی۔ مسلم، ترمذی، طبرانی۔ عاشوراء محرم کے روزے۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بہت افضل ہے، 9ویں کا روزہ رکھے تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور امت کو بھی اس کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کا 10ویں کا روزہ ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ 10ویں محرم کا روزہ ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اور 10ویں محرم کے روزے کے سوا کسی دن کو فضیلت دے کر اس کے روزے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، 10ویں محرم کے دن کی تو یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض کے بعد افضل رات یعنی تہجد کی ہے۔ ترمذی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔